وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ممکن ہے جس مشکل میں تم ہو وہی تمہارے لیے آسانی ہو، ممکن ہے جو راستے تمہیں بند لگتے ہو وہی منزل کی طرف جاتے ہو۔ پھر اللہ بھر دے گا تمہارے سینے کے سبھی گہرے گھاؤ۔ تمہارا انشاءاللہ بہت جلد الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہر چیز کا اللہ نے خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس صحیح وقت پر معجزے بھی ہوں گے اور چیزیں بہتر بنا کر واپس لوٹا دی جائیں گی۔ اگر کسی کو آپ کی محبت محسوس نہیں ہوتی اور نظر بھی نہیں آتی تو یقین دلانے کی کبھی کوشش نہ کریں، ناکام رہیں گے۔ محبت ایک لطیف احساس ہے، یہ پتھر دلوں پہ نہیں اترتی۔ گناہ میں اتنا نہ ڈوب جاؤ کہ جنت کے دروازے تم پر بند ہو جائیں۔ ابھی وقت ہے پلٹ آئیں رب کریم کی طرف جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس رب کریم سے ملاقات کا شوق دل میں آ جائے تو نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اللہ تب تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر کچھ بھی نہیں۔ جو پاؤں تمہیں جائے نماز تک نہیں لے جا سکتے، تم کیوں خوشگمان ہو کہ وہ تمہیں جنت تک لے جائیں گے، جبکہ تم آگاہ ہو کہ جنت کی چابی نماز ہے، اور یہ چابی ہمیں دنیا میں خود تیار کرنی ہے اور ساتھ لے کر جانی ہے۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف یہی لوگ دے کر جاتے ہیں، اور انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ قدر کریں والدین کی اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں۔ والدین کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، لیکن دعائیں خیر کر سکتے ہیں۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ضرور رکھتا ہے، جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود ہی رہتی ہے۔ دنیا کی پریشانیاں چلتی رہتی ہیں، انسان کی ناشکری اسے کم ہی خوش رہنے دیتی ہے۔ اہم بات یہ سیکھ لیجئے کہ خوش رہنا ایک ہنر ہے جو ہمیں خود ہی سیکھنا ہوتا ہے۔ شکر کیجئے اور خوش رہنا سیکھیے۔ دھوکے کو اپنے مالک سے بہت محبت ہوتی ہے، یہ لوٹ کر واپس اسی کے پاس آتا ہے۔ اس لیے جو دھوکہ دے رہا ہے وہ خوش نہ ہو، کیونکہ اس کو لوٹ کر آپ کے پاس ہی آنا ہے۔ ہماری غلطیاں ہمارے سامنے ہمارا رب نہیں لاتا، وہ تو غفور اور رحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو گناہوں کو ثواب میں بدل ڈالتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہم جیسے انسان کرتے ہیں، کیونکہ ان میں ظرف نہیں ہوتا۔